من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ تم پر جو بھی مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، اور نہ تم کوئی حامی و ناصر رکھتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حضرات اور سامعین، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت اور ترجمہ رکھا ہے۔ موضوع میرا کوشش میں کروں گا اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ آج جو ہماری زندگی بحیثیت مسلمان خاص طور پہ اور عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، کس طریقے سے ہم بحیثیت مسلمان کس تکلیف، پریشانی اور ایک عذاب کی بھی ایک شکل ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو، آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ دیکھی جائے تو مسلمان اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، بہت مشکل میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں۔ تو کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے، اور ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں کہ جس سے انشاءاللہ امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ ہم ان حالات کو جو ہمارے اوپر انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی بحیثیت ایک قوم کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو ہمیں ایک میسج دیا ہے یا جو ایک بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر، اور اس وقت کے اگر آپ حالات دیکھیں نا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس دور میں ان لوگوں کے بیچ میں پھیلا رہے تھے، اور جو مشکلات اور پریشانیاں ان کو اس وقت پیش آ رہی تھیں، یا جس طریقے سے کفار اور دوسرے لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بات بتائی۔ اور یہ آیت اس دور کی ہے جب مکہ میں قحط نازل ہوا تھا۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت علم ہو تو اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ بھی بہت زیادہ اس حالات سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اور اس کے بعد پھر بارش ہوئی تھی۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حساب سے اس وقت ان لوگوں کے لیے اتاری گئی، لیکن ہم بحیثیت مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متکلم تھے، بلکہ یہ اس وقت تک جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک کے لیے ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے۔ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ مصیبت جو تم پہ آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف تمہارے اعمال ہیں، اور تمہاری وہ اس وقت کی جو ایک روش ہے جو تم نے اختیار کی ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا ہے تم سراسر اس کی جو ہے مخالفت کر رہے ہو۔ یہ تو اس وقت کے تناظر میں اس کا میسج تھا۔ اب اگر ہم آج کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو آج بھی ہمیں یہی میسج اس آیت سے ملتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس دور میں کفار تھے، اب اس کو ہم آج کے دور میں ہم بحیثیت مسلمان اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی جو ہے اس قرآن کے مطابق اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ اور جب تک ہم نے اس قرآن کے مطابق اور جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام پہنچایا اس کے مطابق زندگی گزاری، ہمارے حالات بہت بہت بہتر تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ مسلمانوں کا دور اور مسلمانوں کی حکومت کتنے وسیع و عریض حصے پہ پھیلی رہی ہے، اور اس کی وجوہات یہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احکام اور اللہ تعالیٰ کا حکم من و عن انہوں نے نافذ کیا، اور جو جو تعلیمات ان کو پہنچی اس کے اوپر من و عن انہوں نے عمل کیا۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہم سے کہتا ہے، مجموعی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کی سراسر نفی کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو میرے لیے ہیں، جو آپ کے لیے ہیں، جو ہم سب کے لیے ہیں، کوشش ہم ضرور کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جب بھی جو ایک بیلنس ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کا، انفرادی بھی اور اجتماعی ایک معاشرے کا بھی، جب بھی وہ برائی اور اچھائی کے اس میں بیلنس، اگر اچھائی زیادہ ہے تو آپ کو اچھائی نظر آئے گی، اپنے ماحول کے ارد گرد بھی نظر آئے گی اور اپنے معاشرے میں بھی نظر آئے گی۔ لیکن جہاں یہ بیلنس برائی کی طرف جھک گیا زیادہ اور اچھائی جو ہے وہ کم ہوئی اور برائی چڑھ گئی، تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف جو ہے افراتفری ہے، لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور کوئی راستہ اس وقت ان کو نظر نہیں آتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون لوگ، کتنے لوگ پاکستان سے ہیں اور باقی بھی کہیں سے اگر ہیں تو اینی وے، میں اب پاکستان سے ہوں، اس لیے میں پاکستان کے تناظر میں زیادہ بات کروں گا، تو اس کے لیے آج اگر ہم پاکستان کی اگر میں بات کروں آج کے دور کی ایک ملک کی حیثیت سے، تو پاکستان میں جو آج حالات ہیں وہ ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہیں۔ جو ایک افراتفری وہاں پہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے جی ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر جو اس وقت مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے اور بھی بہت سی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے پیچھے جو ایک چیز کار فرما ہے نا جی، وہ پھر وہی بات ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہ جو بھی مشکلات، تکالیف اور پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ کیا وجوہات ہیں، یا وہ کیا کام ہیں، یا وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ کیا کام، وہ کیا چیزیں ہیں، یا وہ کیا ایسی بات ہے جو ہمیں کرنی ہے اور جو ہمیں نہیں کرنی۔ دونوں چیزیں ہیں اس میں، کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، کفار کہہ لیں آپ ان کو، عیسائی کہہ لیں، واٹ ایور جو بھی آپ ان کا نام دے لیں، ان کے حالات بہت اچھے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے پیچھے بھی جو اگر دیکھا جائے نا جی، تو بحیثیت اللہ تعالیٰ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو حیثیتیں ہیں یہاں پہ، ایک خالق کی ہے اور ایک مالک کی ہے۔ خالق کی حیثیت سے تو پوری دنیا میں یا دنیا کے علاوہ بھی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ سو بحیثیت مخلوق اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ لیکن بحیثیت مالک کا مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا رب مانتے ہیں، اپنی ہر چیز کا، ہماری خواہشات اور ہماری جو بھی، جسے آپ کہنا چاہیے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، سب چیزوں کا مالک ہم اس کو مانتے ہیں، تو اسی لیے ہم مسلمان بنتے ہیں۔ تو بحیثیت خالق کے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے اس کے اعمال کے مطابق اس دنیا میں بدلہ دے رہا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان جو حرکتیں کر رہے ہیں یا جو ہمارے اعمال ہیں اس کا حصہ ہمیں یہاں مل رہا ہے، اور کفار یا عیسائی یا ایون جو یہودی ہیں اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو اس وقت دنیاوی طور پہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی حد تک اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ دنیا کی حد تک ہے۔ دنیا میں جو اچھے کام کرے گا اس کو دنیا میں اچھا انعام ملے گا۔ ہمارا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے، یا جسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کہہ سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ آنے والی جو زندگی ہوگی ہماری، اس زندگی کے بعد وہاں پہ بھی جو ہے ہمیں ایک اچھے اختتام کی، ایک اچھے اس کی جو ہے ایک اچھے، جسے کہنا چاہیے کہ ایک اچھے اختتام کی امید ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اعمال کے مطابق جو ہے ہمیں اس کی جزا دے گا، اور ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، لیکن اگر ہم اپنے عمل دیکھیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے باللہ، ہم لوگ جو ہیں اس کی سراسر نفی کر رہے ہیں۔ آپ
کہیں پہ بھی چلے جائیں، چاہے پاکستان ہو، XYZ مسلم کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی. جھوٹ نظر آئے گا، دھوکہ نظر آئے گا، فریب نظر آئے گا، آپ کو ذخیرہ اندوزی نظر آئے گی، آپ کو ہر وہ چیز نظر آئے گی جو اگر ہم قرآن میں اپنے پچھلے جو انبیاء تھے ان کی قوموں کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان قوموں کے اوپر جب عذاب آیا تھا تو اس عذاب کی وجوہات کیا تھیں. سب سے پہلی چیز تو یہی تھی کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا. اس کے علاوہ ان قوموں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. ذخیرہ اندوزی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جھوٹ، فریب اور بہت سی ایسی جسے کہنا چاہیے معاشرتی برائیاں آپ کہہ لیں جن کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا. اور وہی چیز اگر آج ہم خاص طور پہ مسلمانوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنی جو تعلیمات ہیں، ہم جو جلدی کی زندگی ہے نا سر، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ جلدی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو اخروی فائدہ ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا ایکچولی، اس لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیں. اسی لیے بحیثیت مسلمان ہم لوگ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں اور پریشان ہیں. ایک چیز میں اور آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن مشکلات کو یا جن آفات کو یا جن مصیبتوں کو گناہوں کا سبب قرار دیا ہے یا جن کی وجہ سے عذاب آئے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے وہ بحیثیت مجموعی آئے ہیں. یعنی ایک انڈیویجول یا ایک انفرادی بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے بعض دفعہ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس سے اس کے گناہ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی نشانی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی برائی اجتماعی طور پہ یا ایک معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور اجتماعی طور پہ جب وہ برائی ہونے لگتی ہے اور آپ کو معاشرے میں نظر آنے لگتی ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ان گناہوں کے اوپر عذاب آتا ہے. ہم پھر اب جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اب ہمیں واضح طور پر نظر آنے لگی ہیں. ایک انفرادی گناہ نہیں ہے یہ، بلکہ ایک اجتماعی جو ہے برائی ہے، یا ایک اجتماعی جو ہے جسے کہنا چاہیے ایک پرابلم ہے جو آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اس آیت کی تناظر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر خطا کے اوپر اور ہماری ہر غلطی کے اوپر ہمیں سزا دینا شروع کر دے تو اس دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہ سکتا. یہ بھی اس پروردگار کا بہت کرم ہے، اس کا رحم ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی غلطیوں سے، ہماری بہت سی کوتاہیوں سے جو ہے وہ صرف نظر کر جاتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کے اوپر ہمیں ڈھیل دے دیتا ہے کہ چلو ایک دفعہ ہوا ہے، شاید یہ واپس پلٹ کے آئے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا جو اس کا مقرب بندہ ہوتا ہے یا جس کو وہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایسی چیزیں یا ایسی مصیبت تو میں نہیں کہوں گا، آزمائش میں